بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھار ایک خواب ہماری پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ ایسے روحانی خواب جو صرف خوش نصیبوں کو نصیب ہوتے ہیں، دل کو سکون اور روح کو بلندی عطا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے خوابوں کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں جو اللہ تعالی جل جلالہ کے قرب کا پیغام ہوں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ایک بار ضرور دیکھیں، اس لیے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو بدلنے والی ہے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے چینل HNY 786 کی خصوصی پیشکش ہے، جہاں خواب، روحانیت اور ایمان افروز حقائق روشنی بن کر آپ کے دلوں کو جگاتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور آپ خود فیصلہ کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے 5 خوبصورت خواب اور ان کی بہترین اور خوبصورت تعبیریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، خواب صرف نیند کے دوران نظر آنے والے کچھ مناظر نہیں ہوا کرتے، بلکہ بعض اوقات یہ خواب روحانی اشارے اور اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے ملنے والی نشانیاں ہوتی ہیں۔ کچھ خواب دل کو پرسکون کر دیتے ہیں اور انسان کو روحانی طور پر جگاتے ہیں۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے خوابوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھنا خوش نصیبی کی علامت ہے، اور ان 5 خوابوں کو دیکھنے والا شخص یقیناً بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے اور اس کا مقدر یقیناً جاگ اٹھتا ہے، اور جن کی تعبیر انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کا پیغام بن سکتی ہے۔ پہلا خواب ہے خواب میں پرندوں کے ساتھ اڑنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں خود کو مختلف رنگوں کے پرندوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دیکھے، خاص طور پر سفید پرندے ہوں، تو یہ خواب اس شخص کی روحانی ترقی، نیکی اور دینی فہم کی علامت ہوتی ہے۔ ایسے خواب اس بات کا اشارہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ اس بندے کو نور ہدایت سے نوازنے والے ہیں۔ دوسرا خواب ہے خواب میں قرآن حکیم کو چمکتے ہوئے دیکھنا، یعنی کلام اللہ کو اس انداز میں دیکھنا کہ اللہ کا کلام چمک رہا ہو۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے اور اس سے نور نکل رہا ہے، تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ اس شخص کو علم نافع، دین کی سمجھ اور حکمت عطا فرمائیں گے۔ یہ خواب اس کی زندگی میں خیر اور برکت کی نوید لے کر آتا ہے۔ تیسرا خواب ہے پرانی مسجد کو آباد دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ ایک پرانی یا ویران مسجد دوبارہ آباد ہو چکی ہے، وہاں پر اذان دی جا رہی ہے یا نماز قائم کی جا رہی ہے، جماعت کروائی جا رہی ہے، لوگ اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں، تو یہ خواب روحانی بیداری، توبہ، اصلاح نفس اور دینی خدمت کی علامت ہوا کرتا ہے۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ شخص یا اس شخص کا ماحول نیکی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ چوتھا خواب ہے نبیوں کی جماعت کے ساتھ چلنا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہے اور وہ سب کسی روشن جگہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں،
تو یہ خواب اعلیٰ درجے کی نیکی، بہترین سچائی اور بہترین اخلاص اور جنت کی طرف رہنمائی کا اشارہ ہوتا ہے۔ یہ خواب ایمان میں مضبوطی، عمل صالح اور دنیا سے بے رغبتی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ پانچواں خواب ہے خود کو سجدے کے اندر روتے ہوئے دیکھنا۔ یہ خواب بہت ہی گہرے روحانی اثرات رکھتا ہے اور انسانی زندگی میں اس خواب کا بہت ہی بہترین اور اچھا تعلق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں خود کو اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور سجدے میں روتے ہوئے دیکھے اور یہ دیکھے کہ میں سجدے میں گر کر اپنے رب کو پکار رہا ہوں، تو یہ اس کی عاجزی، توبہ، بخشش کی طلب اور اللہ تعالی جل جلالہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ یہ خواب اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ اس کے دل کو نرم کر رہے ہیں اور اس کی طرف اپنی رحمت کے دروازے کھول رہے ہیں۔ ان خوابوں کی تعبیر نہ صرف خوشخبری ہے بلکہ روحانی بیداری، اصلاح نفس اور اللہ تعالی جل جلالہ کے قریب ہونے کا موقع بھی ہے۔ ہمیں ان خوابوں کو صرف سن کر خوش نہیں ہونا بلکہ ان سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے۔ خواب اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے ایک نعمت ہیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ سچی توبہ، استقامت اور نیک عمل بھی ضروری ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ یا اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ایسے خواب عطا فرما دیجیے جو ہمارے دلوں کو بدل کر رکھ دیں، ہماری روحوں کو پاک کر دیں اور ہمیں آپ کی رضا کے راستے کے اوپر چلا دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کریں اور تبصرے میں یا اللہ ہمیں نیک خواب اور ہدایت عطا فرما ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔